فقہ کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل نماز کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے، مؤذن کے تعلق سے، سترے کے تعلق سے، اور کہاں نماز پڑھنا چاہیے کہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ساری باتیں گزشتہ درس میں ہو چکی تھی۔ اب مسجد میں باجماعت، مسجد میں یا جہاں بھی ہو، باجماعت جماعت بنا کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور چھوڑنے پر، باجماعت نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ نماز باجماعت کا حکم اور فضیلت۔ جمہور کے نزدیک فرض نماز میں جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ فرض نماز اور نفل نماز میں کیا فرق؟ فرض نماز جو 5 نمازیں ہیں، نفل تہجد کی نماز ہے جسے ہم تراویح کے طور پر رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ تاکید نہیں آئی ہے اس کے اندر، لیکن 5 فرض نمازوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ حکم کے اعتبار سے۔ جماعت کی فضیلت اور تاکید نے متعدد احادیث آئی ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اس کے اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ گناہ کا مطلب وہ گناہ نہیں جو نیکی کے مقابلے میں آتا ہے، یہاں پر گناہ سے مراد ملٹیپل اگر کر لیں، ایک آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے تو ایک نماز کا ثواب اس کو کتنا مل رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب ملٹیپل کرنے سے مل رہا ہے، اور ویسے آلریڈی ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے، پھر 10 نمازوں کو 25 سے ملٹیپل کر لو آپ، تو اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لی جاتی۔ مسجد کو کیوں جا رہا ہے؟ نماز کے لیے جا رہا ہے، کسی سے ملنے کے لیے، ہاں بھائی وہ مسجد میں آ جاؤ مل لیں گے، تو ملنے کے لیے جا رہا، نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ کسی سے کچھ کام نکالنا ہے، کسی سے کچھ کام بنانا ہے، تو آپ وہاں جا رہے ہیں، جاتے آتے نماز کا ٹائم، چلو نماز پڑھ لیں گے، تو آپ نماز کے لیے نہیں گئے تھے، آپ کسی اور کام کے لیے گئے۔ نماز کی نیت کر کے اگر کوئی آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے تو قدم جو بھی وہ اٹھاتا ہے اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، ایک گناہ گرا دیا جاتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے، اللہ اس پر رحم فرما، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر سلامتی بھیج دے، اللہ اس پر رحم فرما، اور وہ اس وقت بھی نماز ہی میں ہوتا ہے جب وہ نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باجماعت نماز پڑھنے پر اتنا زیادہ ثواب کیوں؟ گھر سے نکلا، وضو بنایا، باوضو گیا اور نماز کی غرض سے گیا، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، وہ بھی نماز کاؤنٹ ہوگی، نماز کے انتظار میں بیٹھ کر ہے، وہ بھی گویا کہ نماز ہی میں ہے، وہ اتنا ثواب اس کو دیا جا رہا ہے۔ پھر فرشتوں کی دعا، اللہ اکبر، فرشتوں کی دعا رد ہوگی؟ نہیں ہوگی، فرشتوں کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، ویسے فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس پر رحم فرما۔ آج ہم کو رحم کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہے، لیکن ہم مسجد نہیں جا رہے ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آگ جلانے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو کسی آدمی کو جماعت کرانے کا حکم دوں، اور پھر جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں نہیں آتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اللہ اکبر۔ آپ ہمارے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں بھائی؟ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، پرندوں پر رحم کرنے والے، جانوروں پر رحم کرنے والے، انسانوں پر رحم کرنے والے، جنوں پر رحم کرنے والے، رحمت للعالمین۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود
کیا آپ سوچ رہے تھے؟ کیا پختہ ارادہ تھا آپ کا؟ کیا عزم مصمم تھا آپ کا؟ گھروں کو جلا ڈالوں، گھروں کو جلا ڈالوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ با جماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ عذر کی صورتیں جو ہوتی ہیں بالخصوص جیسے کورونا وغیرہ ہو گیا، جنگ کے حالات ہو گئے، کچھ ایسے حالات بن گئے، تو آدمی کو عذر ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جا کر گھر جلا دوں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھروں کو جلا دوں۔ ایک اور روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت شروع کراتا اور اپنے نوجوانوں کو حکم دے دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور آ کر جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے سے کیوں رک گئے؟ عورتوں اور بچوں کا خیال کر کے۔ تو سوچنا چاہیے آج بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے مرد حضرات کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سختی کے الفاظ استعمال کیے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے جب یہ جلانے کا سوچا تو آپ سوچیے کتنی بڑی وعید ہے با جماعت نماز چھوڑنے کی۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص، نابینا اندھے ہے، نظر نہیں آتا ان کو، آنکھ کی بینائی چلی گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لا سکے، اس لیے آپ مجھے رخصت دے دیں، میں گھر ہی پر نماز پڑھ لوں۔ تو پہلے آپ نے رخصت دے دی، پھر جب وہ پیٹ پھیر کر چلنے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا تب تو اس اذان پر لبیک کہو، یعنی ضرور مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت۔ اب یہاں دیکھیں ایک نابینا شخص جن کو نظر نہیں آتا، راستہ نہیں معلوم، کدھر جانا نہیں معلوم، راستے میں کیا ہے، گڑھا ہے، کانٹے ہیں، روڈ صاف ہے نہیں ہے، کوئی گاڑی ہے، حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کچھ بھی نہیں پتا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بھی با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا اگر وہ اذان سنتا ہے۔ اذان اس تک نہیں پہنچتی ہے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آج تو لاؤڈ اسپیکر ہے، سب تک اذان پہنچ جاتی ہے، فون کے اندر نماز کے اوقات متعین ہے، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس سے بھی جو نا پتا چل جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی آج یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اذان کی آواز نہیں سنائی دی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تھی۔ پھر بعد میں آپ نے کہا اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر تمہیں آنا ہی پڑے گا، تم کو آنا ہی پڑے گا، جواب دینا ہی پڑے گا اور مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ نابینا کو مسجد میں آنے کا حکم ہے تو پھر ہم جیسے دیکھ کر چلنے والے لوگوں کا کیا حال؟ پھر ہم کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز کے تعلق سے برتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس بستی یا گاؤں میں 3 آدمی رہتے ہوں اور پھر ان میں جماعت نہیں ہوتی تو یقیناً ان پر شیطان اپنا غلبہ جما لیتا ہے، لہذا تم ضرور بضرور جماعت سے نماز پڑھو، اس لیے کہ بھیڑیا بکھری ہوئی بھیڑوں ہوئی کو چیرتا اور پھاڑتا ہے۔ مطلب ید اللہ علی الجماع، اللہ کہا جماعت پر ہے، جماعت سے نماز پڑھنے پر کوئی شیطان اپنا غلبہ نہیں جما سکتا۔ آپ الگ الگ نماز پڑھ لیں گے تو پھر آپ کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ با جماعت اگر سفر میں ہو تو با جماعت، گھر پہ ہو کسی وجہ سے آپ مسجد نہیں جا سکے، با جماعت نماز پڑھیے، بیوی بچوں کو لے کر جماعت بنا کر نماز ادا کیجیے۔ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملٹیپل ان 25 ٹائمز ملٹیپل، اتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو پھر جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، 5 نمازوں پر آ کر معاملہ رک گیا، لیکن ثواب 50 کا مل رہا ہے۔ پھر ان 50 کو ملٹیپل انٹو 25 کر لو، آپ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر، اتنا ثواب ملے گا۔
اب دوسرا مسئلہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا. یہ مسئلہ شروع ہی سے تھوڑا مختلف ہی رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو با جماعت مسجد میں نماز آ کر پڑھنے کو واجب قرار دیا. نہ پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو جلانے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے. لیکن عورتوں کی وجہ سے آپ نے گھروں کو نہیں جلائے. مطلب یہ ہوا کہ عورتوں پر با جماعت فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری نہیں. وہ جماعت گھر میں بنا کر پڑھ لیں، با جماعت نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن مسجد میں آنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی شر نہ ہو، تو پھر وہ مسجد آنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکو. آگے حدیث آ رہی ہے، پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں. عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا، بلکہ گھر میں بھی اندر کی کوٹری میں نماز پڑھنا، مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. افضل کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی سب سے بہتر مسجد ان کے گھر کے اندر کی کوٹری ہے. گھر کے اندر چھوٹا سا روم یا ایک کونا پکڑ کر وہاں اگر وہ نماز پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ دوسری حدیث میں جو ہمیں حکم ملتا ہے عورتوں کے تعلق سے، اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ کسی خرابی کا اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو. خوشبو لگا کر اور بناؤ سنگار کر کے نہ آئیں. میک اپ کر کے، خوشبو استعمال کر کے، اسپرے یوز کر کے، یا ایسے بھڑکیلے شیمپو جس کی خوشبو کافی دیر تک باقی رہتی ہے، تو ایسے خوشبو والی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں نہ آئیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دو. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی. رات میں کا مسئلہ کیا تھا؟ اس زمانے میں رات میں باہر لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا مغرب کے بعد سے. تو عشاء کی نماز کو اگر وہ آنا چاہیں، فجر کی نماز کو اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں مت روکو. دن میں کوئی دیکھنے کے ڈر سے وہ دن میں نہیں نکلتی ہیں، با حیا ہے، با پردہ ہیں، وہ رات میں نکل رہی ہیں تو ان کو مت روکو. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا، اس زمانے میں خواتین فجر کی نماز کو مسجد آ کر واپس جاتی تھیں. فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھی جاتی تھی کہ وہ اپنی نماز پڑھ کے عورتیں واپس جاتی تھی تو دیواروں کو پکڑ کر چلتی تھیں، دیواروں کو پکڑ کر چلتی تھی، اندھیرے میں پتہ نہ چلے، معلوم نہ ہو کہ کون جا رہی ہے. اللہ کے نبی کی نماز فجر کی اندھیرا ہی میں ختم بھی ہو جاتی تھی. آج ہمارے مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز کے اوقات کے وقت میں نے یہ بات بتائی تھی، ڈوغلا پن اور شتر مرغ کا انداز اختیار کرتے ہیں. باہر پورا اجالا ہو جاتا ہے، مسجد کے لائٹ بند کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. گھر بہتر ہے، اپنی جگہ صحیح بات ہے، لیکن انہیں مسجد میں آنے سے نہ روکو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو، لیکن انہیں چاہیے کہ سادگی کے ساتھ آئیں. دیکھیے کنڈیشنز بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مست میک اپ کر کے، چمک دمک، برقع اور فتنے کا باعث بن کے نہیں. بہت سے عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں، لیکن آج کل اللہ ہدایت دے نوجوان لڑکیوں کو جو مسجدوں میں آ کر بھی فتنے کا باعث بن جاتی ہیں. بعض خواتین نے میرے سامنے شکایت کی تھی کہ بعض نوجوان لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ پڑوس کے ساتھ مسجد جانے کے بہانے مسجد آتی ہیں، پھر وہاں سے وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں. نعوذ باللہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے. اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے آپ کو آنے کی اجازت دی ہے، کسی اور مقصد کے لیے مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ جن حالت میں مساجد کو یا نماز پڑھنا ان کے لیے رخصت ہے، ان حالات میں وہ مسجد نہیں جائیں گی. اگر کوئی جیسے کہ علامہ بن باز اور ابن تیمیہ وغیرہ کا فتویٰ ہے
اگر کوئی پروگرام مسجد میں ہو رہا ہے، علمی کوئی دروس وغیرہ چل رہے ہیں، اور اس زمانے میں جب لائیو وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا تو مسجد ہی میں جانا پڑتا تھا، تو ایسی صورت میں کپڑا باندھ کر، یعنی کوئی گندگی وہاں نہ پھیل جائے، اس انداز سے مسجد میں جانے کی علماء نے اجازت دی تھی۔ اگر آج بھی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ آپ کو آواز باہر تک نہیں آتی ہو، یا ویڈیو کا انتظام نہ ہو، لائیو ٹیلی کاسٹ نہ ہو، تو پھر اگر وہاں جانا ضروری ہے علم سیکھنے کی غرض سے، تو پھر ایسی صورت میں بندوبست کے ساتھ وہاں جایا جا سکتا ہے۔ جماعت میں شرکت کے لیے چلنے کا ثواب۔ مسجد جانے کے لیے انسان کو جتنا زیادہ چلنا پڑے اتنا زیادہ ثواب۔ اب یہ تو مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم تو گاڑی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ہیں، ہم تو بغیر گاڑی کے پیدل چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، پھر بعد میں صبح میں الگ سے واکنگ کے نام پر گھنٹہ بھر چل لیتے ہیں۔ مسجد کو نماز کے لیے چل کر چلے جاؤ، ثواب کتنا ملے گا؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے زیادہ اجر اس شخص کا ہے جو سب سے زیادہ چل کر جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سب سے زیادہ دور سے چل کر آ رہے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا، ایک درجہ بلند بھی کیا جائے گا۔ تین فائدے ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی، کچھ لوگ گھر خالی ہوئے، تو قبیلے بنی سلمہ کے لوگوں نے چاہا کہ وہاں منتقل ہو جائیں، شفٹ ہو جائیں۔ بھائی ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، ہم یہاں مسجد کے قریب ایک گھر خالی ہو گیا، ایک فلیٹ خالی ہو گیا، یہاں پر ہم شفٹ ہو جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہی ارادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا قبیلہ بنی سلمہ کے لوگوں اپنی موجودہ جگہ پر ٹکے رہو، وہیں پر رہو جہاں تم رہتے ہو، تمہارے مسجد کی طرف چلنے کے قدم لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت، تم جہاں ہو وہیں پر رہو، مسجد کے قریب مت آؤ، دور سے چل کر آؤ، تمہارے قدم کو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، نوٹ کرواتا ہے۔ تکتبوا آثارکم دیارکم دیارکم تکتبوا آثارکم، حدیث کے الفاظ۔ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے، تم کتنے قدم چل کر آئے وہ سب کاؤنٹ ہوں گے، اور اس کاؤنٹنگ کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے تمہارا ایک گناہ مٹایا جائے گا، ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک درجہ بلند بھی کیا جائے گا۔ تو اب اس حدیث کو سن کر کوئی آدمی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور مسجد ہے، میں مسجد چل کر جاؤں گا، اذان ہو گئی، اب صاحب نکل گئے چل کر جانے کے لیے، گئے تک نماز بھی ختم ہو جاتی۔ تو ایسا یہاں مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی پیدل چل کر جانا ہے تو پھر آپ ڈسٹنس کے حساب سے کتنی دیر میں آپ وہاں پہنچ پائیں گے اس کا خیال کر کے آپ کو پہلے نکلنا ہوگا تاکہ جماعت نہ چھوٹ جائے۔ جماعت کی طرف سکون اور وقار سے چلنے کا حکم۔ اب جماعت سے پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہم جان لیے، 25 گنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ بعض روایت میں 27 کا بھی لفظ آتا ہے، 27 ملٹیپلز کا بھی جو ہے نا ثواب آتا ہے، اگر آپ اس کو انٹو 27 کر لیں تو ایسی صورت میں جماعت نہیں چھوٹنا ہے۔ اب کیا کرو؟ دوڑو بھاگو، کسی بھی طرح جا کے جماعت حاصل کر لو، نہیں، یہ طریقہ غلط۔ مسجد کی طرف جماعت میں شریک ہونے کے لیے دوڑ کر جانا یا تیزی سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سکون سے چلنا چاہیے، جو اپنی نارمل واکنگ ہے اسی انداز میں چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان نماز کے نکلتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے لیے، وہ آپ گویا کہ نماز میں جا رہے ہیں۔ نماز میں زیادہ دوڑنا بھاگنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا شور سنا، نماز پڑھ رہے، پیچھے سے دڑ 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 کی آوازیں آئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات تھی؟ لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ جماعت کی طرف تیزی سے آ رہے تھے، جماعت مل جائے اس لیے جلدی جلدی بھاگ کے آ رہے تھے۔ بعض لوگ وضو بنا کے بھاگتے ہیں، گرتے پڑتے چپل سلپ ہو جا رہی، بھاگ رہے ہیں، وضو خانے میں گر گئے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ کبھی چشمہ چھوٹ گیا، کبھی جو ہے نا گھڑی چھوٹ گئی، کبھی فون چھوٹ گیا، اتنی جلد بازی کیا ہے بھائی؟ فرمایا ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز کی طرف آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، جتنی جماعت تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو با جماعت، اور جو چھوٹ جائے جو رہ جائے اسے بعد میں پوری کر لو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو با جماعت نماز پڑھنا فضیلت کا کام ہے،
اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے، پہلے سے پہنچ جانا چاہیے. نہ پہنچنے کی صورت میں کسی عذر کی وجہ سے اگر ہم اس ٹائم تک نہ پہنچ پائیں تو بعد میں دوڑتے بھاگتے گرتے نہیں جانا چاہیے. پہلی وجہ کہ آپ نماز میں ہیں، نماز میں اس طرح کا عمل درست نہیں ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت بھی ہے، جتنی ملی وہ پڑھ لو، اس میں بھی جماعت کا ثواب ہے. پوری جماعت ملنا نہیں ضروری نہیں ہے. آپ کو کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں. تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت الگ ہے کہ اس کے لیے جو آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس پر نفاق کا دھبا نہیں لگے گا، نفاق کا اس پر نام نہیں لکھا جائے گا. تو یہ اپنی جگہ فضیلت ہے. اگر کوئی آدمی اس ٹائم تک نہیں پہنچ پا رہا، عذر ہو گیا، کبھی طہارت خانہ گیا، وہاں پر کوئی اور لوگ تھے، وہ اس کو ویٹنگ کرنا پڑ گیا، یا پانی نہیں آ رہا تھا، کچھ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ رہی ہے، اور جتنی جماعت اس کو باقی ہے وہ مل گئی تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا. بقیہ نماز کو وہ اٹھ کر بعد میں پوری کرے گا. اب جماعت سے رہ جانے کے ادھر با جماعت چھوڑنا، با جماعت نماز چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم کب کب ہے؟ ابھی ہم اوپر پڑھتے آئے تھے با جماعت نماز پڑھنے کے احکام اور فضائل اور اس کے وعیدیں. اب جماعت کب چھوڑ سکتے ہیں؟ جیسے یہاں پر ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تین ایک ساتھ چیزیں ذکر کی. سخت سردی، بہت زیادہ سردی ہے، فجر میں اٹھے تو پانی کو ہاتھ نہیں لگا سک رہے ہیں آپ. برف، جیسے بعض علاقے برفیلے علاقے جہاں پر برف برستی رہتی ہے، کشمیر ہے اور انڈیا کے دوسرے علاقے ہیں، بعض ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پر برف ہی برف برستی رہتی ہے. تو وہاں پر آدمی پانی کو ہاتھ نہیں لگا سک رہا ہے، اٹھ نہیں سک رہا سردی کے مارے. اب وہ باہر نکل نہیں پا رہا، باہر نکلے تو کوہر ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. بارش ہو رہی ہے، بہہ کر چلا جائے گا، گر جائے گا، راستے کا اندازہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے. یا آندھی ہے، بہت تیز آندھی ہے، ہوا ایسی تیز چل رہی کہ باہر نکلو تو سب کچھ اڑ جائے گا، ادھر کا ادھر الٹ پلٹ ہو جا رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سخت سردی کی رات میں، سفر میں جب رات بہت سرد ہوتی، یا اس رات بارش ہوئی ہوتی، یا آندھی چل رہی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے اور وہ اذان میں کہتا، صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا کی اس لہر میں بہت سے علماء نے یہ فتوے دیے تھے کہ اس حدیث کے مد نظر کہ کسی اور کو بیماری نہ لگ جائے، نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس وجہ سے مساجد سے یہ اعلان ہونے لگے تھے کہ مسجدوں کو مت آؤ، گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کرو. ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، بارش ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لے. بارش ہو گئی تو آپ نے کہا گھر میں چاہے پڑھ لو. احمد اور صحیح مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت. تو بعض لوگ کیا ہے، ضد کرتے ہیں، بارش ہو رہی نہیں، تھوڑی بارش ہو رہی تو گھر میں کہیں کو پڑھنا نہیں. حدیث میں بارش کا لفظ ہے، تھوڑی ہو رہی زیادہ ہو رہی نہیں ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہوتے رک جاتی ہے، ارے اب تو بارش رک گئی چلو نکلتے ہیں، پھر اچانک بارش شروع ہوتی. تو بارش کا موسم اگر ہے، بارش آگے پیچھے ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، یہ سب نہیں، بارش ہے ختم، آپ کو اجازت ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیجیے. آپ نکل گئے، اذان کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی، جماعت جا کے ہاتھ باندھے، بارش شروع ہو گیا، اب نماز میں آپ پریشان، ارے میں واپس گھر کو جا پاؤں گا نہیں پاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر مسجد میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ ٹھہر گئے، اب پریشانی آپ کی اور بڑھ گئی، گھر سے فون آ رہا، گھر میں پانی آ گیا، گھر میں لائٹ چلے گئی، گھر میں فلاں ہو گیا، اب لو اور آپ پریشان. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے، رخصتوں کے بارے میں حجت نہیں کرنی چاہیے. ایک مرتبہ بارش کے روز حضرت ابن عباس نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ جب وہ اذان کہے تو حی علی الصلاۃ کے بجائے صلو فی رحالکم کہے. لوگوں کو یہ چیز پسند نہ آئی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے؟ یہ کام اس ذات پاک نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جماعت میں اس وقت آنا عزیمت ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں تمہیں گھروں سے نکالوں اور تم مٹی اور کیچڑ میں چل کر مسجد تک پہنچو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم.
باجماعت نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن مسجد کو آ رہے ہیں آپ، کیچڑ لگ گیا، گندگی لگ گئی، پانی بہ رہا، اب وہ پانی کے اندر ہمارے پاس ڈرینیج کا پانی بھی مل جاتا ہے، اب وہ پانی کا جو نا آپ کے کپڑوں کو لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا، طہارت ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور کہیں پر مین ہول کا ڈھکن اٹھا ہوا ہے، آپ اس میں گر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں کیوں گھر میں نماز پڑھوں، میں تو مسجد جا کے پڑھوں گا۔ بعض لوگ بہت ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ نمبر 3، جب کہ کھانا سامنے ہو، کھانا نکال دیے اچانک، تو اس سے پہلے بات گزری ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے سامنے کھانا آ جائے تو اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اسے چاہیے کہ اپنے ضرورت پوری کرے، خواہ نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، صحیح بخاری کے، اور یہ جماعت کھڑی ہوگی، جلدی لاؤ کھا لو۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا کھائے بھاگے یا نہیں کھا کے چلے گئے، اب وہاں شیطان پھر انگلیاں شروع کر دے گا، وسوسے ڈالنا شروع، ارے ختم ہو گیا، بچا خراب ہو گیا، کیا ہوا نہیں معلوم، بہت سے وسوسے آئیں گے، اور پیٹ میں بھوک بھی بڑھ کر لگے گی، تو پھر نماز پوری خراب ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے کھانا کھا لو، پھر نماز، چاہے جماعت کھڑی ہو جائے۔ جبکہ انسان کو، اور اسی طرح چوتھی جو رخصت ہے باجماعت نماز چھوڑنے کی، انسان کو پیشاب یا پاخانہ آ رہا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا جب سامنے ہو تو نماز نہیں، اور نہ اس وقت نماز ہے جبکہ آدمی کو پیشاب یا پاخانہ محسوس ہو رہا ہو۔ امام احمد، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت۔ آپ کو پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، یورین آ رہا ہے، یا آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے، تو اب آپ جو ہے نا دیکھ رہے ہیں جماعت ختم ہو جا رہی، نماز جماعت سے نہیں پڑھے تو کیسا جا کے پڑھو، تو پھر وہاں گڑبڑ میں آپ نماز کیسے پڑھ پائیں گے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب لیک ہو جائے، یا پھر بدبو وہاں پر پھیل جائے، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور خود کی نماز پوری جو ہے نا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی نماز درست نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر جماعت چھوٹ بھی جائے تو پہلے اس کام سے فارغ ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح نمبر 5، سخت ضرورت کے وقت، بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کچھ کام میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو اجازت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے دین کے بارے میں سمجھ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر اسے نماز کے وقت کوئی سخت ضرورت درپیش ہو تو وہ پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے، تاکہ جب وہ نماز کی طرف آئے تو پوری دل جمعی کے ساتھ آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو درداء صحابی رسول، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، تو یہ حدیث موقوف حدیث ہے، یعنی اگر ضرورت محسوس ہو، جیسے ضرورت کے بارے میں بات گزری اوپر، کھانے پینے کی ضرورت یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں، یعنی نیچے دیا گیا سخت اندھیرا ہے، بیماری ہے، آندھی ہے، یا دشمن کا خوف ہے، نابینا آدمی ہے، گر سکتا ہے، اس کو راستہ نہیں پتا ہے، خود مسجد نہیں جا سکتا ہے، کوئی مسجد لے جانے والا ہو تو اسے جماعت سے رہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے لاسٹ والی، کہ بہت زیادہ ایمرجنسی آ گئی، ایمرجنسی کی وجہ سے اب آپ نکل کر جانا چاہ رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی، تب آپ کیا کریں گے؟ مسجد دور ہے، پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں، کچھ بھی ایسی ایمرجنسی جس کی وجہ سے آپ مسجد نہیں جا پائیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کتنے نمازیوں کے ملنے سے جماعت بنتی ہے؟ یہ آخری مسئلہ ہے۔ امام کے علاوہ کم از کم ایک نمازی ہو تو جماعت ہو جاتی ہے، خواہ وہ سمجھدار بچہ ہی ہو یا عورت ہو۔ امام ہے گھر میں، اگر مثال کے طور پر جیسے کہا میں نے کہ کسی وجہ سے آپ مسجد نہ جا سکیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں بھی با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت کا ثواب تو ملنا چاہیے۔ مسجد جانے کا ثواب نہیں ملا، قدم قدم کا نیکیوں کا ثواب نہیں ملا، لیکن جماعت کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ عذر کی وجہ سے نہیں گئے تھے، بیماری کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو گھر میں با جماعت نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ گھر کے اہل خانہ کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر، والدین کو لے کر، بھائی بہنوں کو لے کر جماعت بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک بھی ہو تو جماعت بن جائے گی، 3 آدمی ہو تو جماعت بنے گی ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے اور وہ بچہ بھی اگر ہو، سمجھدار ہے، تو اس سے بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 افراد یا ان سے زیادہ افراد جماعت ہے، 2 افراد جماعت ہے، ایک کے ساتھ ایک مل گیا، جماعت بن گئی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سویا. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا. میں آپ کے بائیں جانب کھڑا تھا، بائیں جانب لیفٹ سائڈ کھڑے ہوا تھا، تو آپ نے مجھے سر پکڑ کر اپنی دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ کر لیا. کون تھے؟ ابن عباس اکیلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھنے کے لیے اکیلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ابن عباس آئے پیچھے سے، ابھی بچے ہیں، وہ جماعت میں مل گئے. بچہ اگر سمجھدار ہو تو جماعت ہو جائے گی. اب وہ آ کر کہاں ٹھہرے؟ لیفٹ سائڈ ٹھہرے. لیفٹ سائڈ نہیں ٹھہرنا چاہیے. اس میں ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے؟ رائٹ سائڈ کھڑے ہونا چاہیے. مسند امام کی روایت میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں، اور میں اس وقت 10 سال کا تھا. عمر بھی بتا دی ہے اس کے اندر. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگا اور اس نے اپنے بیوی کو بھی جگایا، پھر دونوں نے نماز پڑھی، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں لکھ دے گا. کیا ہے یہ؟ قرآن کی آیت ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ نے ذکر کیا، بہت زیادہ اللہ کو ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور بہت مغفرت اللہ نے لکھ کر رکھی ہے، تیار رکھی ہے. تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جگائیں. فرض نماز کے لیے بالخصوص، تہجد کے لیے نہ ہو سکا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، ہونا تو چاہیے وہ بھی پڑھیں. لیکن فرض نماز، فجر کی نماز کو بیوی اٹھ رہی ہے تو شوہر کا کام ہے کہ بیوی اگر اٹھی ہے تو شوہر کو اٹھائے، شوہر اگر اٹھ گیا ہے تو بیوی کو اٹھائے. ابھی حال ہی میں ایک بچے نے مجھ سے، نیا شادی شدہ ہے، 3-4 مہینے کی پتہ نہیں آس پاس میں ہی شادی ہوئی ہے، اس نے مجھ سے کہا مولانا فجر کی نماز گھر پہ ہو جا رہی ہے. کیوں؟ بولا کیوں؟ بیوی جانے نہیں دیتی ہے، وہ ڈرتی ہے، اکیلی ہے گھر میں. تو دیکھو آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، بزنس کے لیے جاتے ہیں، تب بھی تو اکیلی رہتی ہے. فجر کے ٹائم پر اکیلے ہونے کا کیا ڈر ہے؟ حالانکہ گھر میں آپ لاک ڈال کر جا سکتے ہیں تاکہ باہر والے کوئی نہ آئیں، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، کوئی کسی طرح کے برے واقعات پیش نہ آئیں. تو جس طرح کام کے لیے جاتے ہیں اس طرح نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں. نماز کے لیے عورتوں کو نہیں روکنا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو. عذر ہو تو پھر الگ مسئلہ ہے. خیر یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ پھر اگلا درس میں گفتگو ہوگی. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منور بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے. شیخ سوال یہ ہے جی. کہ جیسے نماز کے لیے ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، پیدل کا جو اجر کا ہے قدم کا وہ نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے مسئلہ گاڑی پہ جانے؟ اب دیکھو گاڑی بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کے حساب سے آج کل نئے گاڑیاں نکال دیا ہے. انسان پہلے زیادہ چلتا تھا تھکتا نہیں تھا، آج انسان تھوڑا سا چلے تو تھک جاتا ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیت کے مطابق اجر دے گا. انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ نیت کے مطابق انشاءاللہ اجر ملے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ویاک. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعجاز بھائی خیریت سے ہیں؟ جی شیخ الحمدللہ، آپ خیریت؟ الحمدللہ. شیخ سفر میں قصر نماز میں وطر ضروری ہے؟ ضروری کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. آپ اچھا. نے ضروری قرار تو نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، فجر کی 2 رکعت سنت اور وطر نہیں چھوڑتے تھے. آپ سفر میں بھی ہو تو ان 2 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. اور دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وصیت کی تھی کہ وطر کبھی نہ چھوڑو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے تاکید کی گئی ہے اس کے بارے میں. ایک بھی اب پڑھ سکتے ہیں نا شیخ؟ ہاں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. ویاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کسی کا کوئی سوال؟